آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو ایک وعدے کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسا وعدہ جو وقت اور تقدیر کے بیچ کہیں پھنس کر رہ گیا۔ چلیں اس کہانی کو اس کے انجام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک اکیلا جملہ، مگر اس میں پوری کہانی کا درد، پوری کہانی کا نچوڑ چھپا ہوا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک گرمی کے دوپہر سے، ایک پرانے نیم کے درخت کے سائے میں، جہاں دو معصوم بچے زینب اور احمد ایک دوسرے سے ایک ایسا وعدہ کر بیٹھتے ہیں جس کی گونج پھر ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ وعدہ احمد کرتا ہے، خوابوں اور یقین سے بھرا ہوا۔ وہ زینب سے ایک بہت ہی سادہ لیکن دل کی گہرائی سے نکلا ہوا وعدہ کرتا ہے، اور تو اور اس وعدے کی نشانی کے طور پر نیم کے درخت پر ایک چھوٹا سا نشان بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن زینب کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بچپن سے ہی نا حقیقت کی دنیا میں جیتی ہے۔ اس کا جواب ایک طرح سے آنے والے وقت کی تلخیوں کا اشارہ دے جاتا ہے۔ مگر جیسا کہ زندگی کی کہانیوں میں اکثر ہوتا ہے، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت اور فاصلے، یہ دو ایسی طاقتیں ہیں جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت دور لے جاتی۔ ہوتا یوں ہے کہ غربت اور معاشی مجبوریاں احمد کے خاندان کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور جب وہ دونوں آخری بار ملتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بہت سے انکہے جذبات ہوتے ہیں، اور ہاں، ایک بار پھر دہرایا گیا وہی وعدہ بھی۔ اور پھر خاموشی کا ایک طویل دور شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، پہلے سال تو خط و خطابت چلتی رہی، پھر تیسرے سال تک خط کم ہونے لگے، اور 5ویں سال تک تو خط آنے بالکل ہی بند ہو گئے، اور پھر 7 سال بعد زینب کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو ان کے رشتے کو نگل گئی۔ تو ان سالوں میں جب کوئی رابطہ نہیں تھا، ان دونوں کی زندگیاں بالکل الگ الگ راستوں پر چل پڑی۔ حالات نے اور شاید ان کے اپنے فیصلوں نے انہیں دو مختلف دنیاؤں کا حصہ بنا دیا۔ ذرا ان دونوں کی زندگیوں کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف زینب ہے، جس کی زندگی جیسے گاؤں میں ہی ٹھہر گئی، ذمہ داریاں، ایک بے حس شوہر، مگر اس کا دل وہ ہمیشہ اسی نیم کے درخت کے نیچے اٹکا رہا۔ دوسری طرف احمد، جس نے شہر جا کر خوب پڑھائی کی، محنت کی، کامیاب بھی ہوا، لیکن اس کامیابی کے باوجود اس کے اندر ایک خالی پن ہمیشہ رہا، اور جب اسے زینب کی شادی کی خبر ملی تو جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن احمد زندگی میں پہلی بار رویا تھا، بالکل خاموشی سے، جیسے مرد روتے ہیں۔ اس ایک لمحے میں اس کی ساری کامیابیاں، ساری جدوجہد بے معنی ہو کر رہ گئیں۔ اس ادھورے وعدے کا بوجھ آخرکار اس کے ضبط کو توڑ گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کئی سالوں کی اس گہری خاموشی کے بعد قسمت ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک ایسی ملاقات جو شاید لکھی جا چکی تھی۔ پورے 15 سال، سوچئے 15 سال کی لمبی خاموشی، اور اسے توڑتا ہے ایک پرانا پیلا پڑ چکا خط کا لفافہ۔ اور اس خط میں لکھی باتیں کوئی معافی نہیں تھی، یہ تو جیسے ان کی مشترکہ قسمت کا اعتراف تھا۔ یہ تسلیم کرنا تھا کہ وعدہ تو ٹوٹا، لیکن اس کا درد، اس کا گناہ دونوں نے سہا۔ پھر ایک دن ایک جنازے پر ان کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ ہجوم میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اتنے سالوں بعد بھی پہچان لیتے ہیں۔ سفید بال، تھکی ہوئی آنکھیں، نظریں ملتی ہیں مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ اور پھر جنازے کے بعد ان کے درمیان ایک بہت ہی مختصر اور آخری بات چیت ہوتی ہے۔ اور ان کی یہ آخری گفتگو بہت مختصر تھی، لیکن اتنی ہی گہری بھی۔ احمد کہتا ہے، وعدہ ادھورا رہ گیا۔ زینب جواب دیتی ہے، کچھ وعدے پورے نہ ہوں تو بھی زندگی بن جاتے ہیں۔ اور احمد کے آخری الفاظ ہوتے ہیں، اور کچھ زندگی بھر دل پر رہتے ہیں۔ بس ان چند جملوں میں انہوں نے اپنی پوری کہانی کو، اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں ملے۔ لیکن اس کہانی کا اصل انجام کسی ملاقات میں نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش قبولیت میں تھا۔ کچھ مہینوں بعد خبر آتی ہے کہ احمد کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زینب سیدھا اسی نیم کے درخت کے پاس جاتی ہے جو ان کی کہانی کا اکلوتا گواہ تھا، اور وہاں وہ زندگی میں پہلی بار روتی ہے اور دعا کرتی ہے، یا اللہ، اگر وعدے لکھے جاتے ہیں تو اسے مکمل مان لینا۔ اس ایک دعا میں اس نے اس ادھورے وعدے کو ایک نئی تکمیل بخش دی۔ اور یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا وعدوں کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا کچھ وعدے ادھورے رہ کر ہی مکمل ہو جاتے ہیں؟ شاید وعدے نبھانے کا مطلب ہمیشہ ایک ساتھ ہونا نہیں، بلکہ اس وعدے کی روح کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھورا وعدہ اصل میں کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اسے بس ایک الگ انداز سے نبھایا گیا، اور یہ وعدہ ہی ان دو الگ الگ زندگیوں کا وہ خاموش مرکز تھا جس کے گرد وہ دونوں جیتے رہے۔